السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کے اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کی 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کی عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ حلف برداری کہاں پر ہوئی اور حلف برداری میں کس کس نے شرکت کی، مکمل تفصیلات میں اس ولاگ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کرتی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے کہ انہوں نے جو 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، تو اسی دوران کیا ریئیکشن تھا حکومت کے جو اہم رہنما ہے اور جو اہم عہدیداران ہیں حکومت کی طرف سے، اور جو دوسری نمائندوں نے اس میں شرکت کی، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے اس میں بھی شرکت کی۔ جو خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے الیمین گنڈپور نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور اسی دوران انہوں نے بہت اہم جو چیزیں ہے اس پر ڈسکشن بھی کی ہے۔ آنے والی جو وقتوں میں بہت اہم کردار ادا کرے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی آنے والی سیاست میں۔ ایک اور اسی ولاگ میں جو ہم نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کرنی ہے وہ صرف اور صرف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے کہ آج انہوں نے جو اپنی عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف آج انہیں باقاعدہ طور پر اٹھا لیا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے حلف برداری میں جو 4 صوبوں کی وزیر اعلیٰ ہے اور 4 صوبوں کے جو گورنرز ہیں انہوں نے اس حلف برداری میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور چاروں جو سروسز چیفز ہیں اس میں انہوں نے اس جو حلف برداری میں انہوں نے شرکت کی۔ خاص طور پر جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس میں بھی شرکت کی، اور ساتھ ہی جو پاکستان کی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب نے اس جو حلف برداری ہے اس میں شرکت کی۔ لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہو چکی ہے تو اس سے حکومت جو ہے نا کافی زیادہ پریشان ہے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے یہ حکومت کے گلے پڑ گئے ہے۔ آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے، اصل میں یہ حکومت کی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا حکومت کے گلے پڑیں گے، لیکن ان کی جو اثرات ہے 1 2 3 ہفتے میں آپ کے سامنے بظاہر آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ اور اس سے پہلے جو بڑے بڑے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گئی ہے، تو اس سے یہی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے جو آج باقاعدہ طور پر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 30ویں جو چیف جسٹس کے حوالے سے اپنی حلف اٹھا لیا، تو اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو ان کی کو کافی زیادہ بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو جو جب سے جسٹس قاضی پائیزیسا گئی ہوئی ہے، تو اب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ریلیف کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ بہرحال جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کی 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف نے اٹھا لیا، اور صدر آصف علی زرداری نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت حلف برداری ہو رہی تھی، اگر آپ لوگوں نے یہ کلپس دیکھی جو اس وقت چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا، تو اسی دوران جو صدر پاکستان ہے انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے جو حلف لے رہا تھا، تو اسی دوران صدر جو آصف علی زرداری صاحب ہے ان کی زبان ان کے ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس سے آپ کلیئرلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے ان کی تعیناتی سے کتنا خوفزدہ ہے اور کتنا پریشان ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جس طرح سے جسٹس قاضی پائیزیسا ان لوگوں کے لیے جس طرح سے کام کرتے نظر آ رہے تھے، تو وہی کام ان کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کر نہیں سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی، اور سروسز چیف میں بھی اس حلف برداری میں شریک ہوئی۔ دوسری جانب جو 4 صوبوں کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے اس حلف برداری میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ کی ججز سمت، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران نے اس حلف برداری میں بھی شرکت کی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ جو اس حلف برداری ہو رہے تھے تو اسی دوران جو وزیر اعظم شہباز شریف اس حلف برداری میں موجود تھی، تو ان کی جو شکل کے رنگ جو ہے نا مکمل طور پر اڑ چکے تھے، اور آپ کو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے
کہ یہ جو تعیناتی ہو رہی ہے یہ اصل میں حکومت کے گلے پڑیں گے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عطر میر اللہ نے بھی اس حلف برداری میں شرکت کی تھی۔ اور آپ کو ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں بہت بڑا بیان دیا ہے، اور ان کی جو تقرری ہے ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی اور ان کو مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ حلف برداری کی تقریب میں موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کی گئی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نامزد کیا تھا۔ واضح ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے جو 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر پاکستان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی آئین کی آرٹیکل 175(a)(3) اور 177 اور 179 کے تحت کی گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے والد جو ہے نا عمر خان آفریدی پولیٹیکل ایجنٹ اور PA سابق ساؤتھ وزیرستان ایجنسی 1968 سے لے کر 1971 کے طور پر خدمات جو انجام دے چکے ہیں۔ عمر خان آفریدی نے فوج میں کمیشن حاصل کی تھی اور اس کے بعد سول سروس میں ٹرانسفر ہو گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابتدائی تعلیم بچپن ہی سے HSN کالج سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور گریجویشن، جبکہ پنجاب میں یونیورسٹی لاہور جو MA کیا۔ معاشیت میں ڈگری حاصل کی اور کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسے کالج جو کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کا ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ ان کی مختصر سے تعارف میں نے آپ کے ساتھ کیا، لیکن باقاعدہ طور پر آج جو ہے نا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اب سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے یہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا نیا چیف جسٹس تعینات ہو چکے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ تو اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو حکومت اس وقت تب بظاہر یہی نظر آ رہی ہے کہ جب سے جسٹس قاضی پائیزیسا گئی ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو 2 بہت بڑی خوشخبری مل چکے ہیں، اور 2 جو ہے نا ایسی پاکستان تحریک انصاف کو رہائی دے چکے ہیں عدالتوں کی طرف سے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے طور پر جو بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے، اور دوسری کل رات ان کے بہنی بھی دونوں جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہے اور علیمہ خان صاحبہ کو رہا کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔